نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب مومن، فوز اور فلاح پانے والے مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب حدیث پاک میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خشوع کی وضاحت فرمائی ہے وہ احادیث مبارکہ جو صحیح حدیثیں ہیں اور اخبار و آثار جو صحابہ سے ثابت ہیں وہ بھی مرفوع حدیث کہلاتی ہیں۔ نماز میں خشوع اختیار کرنا چاہیے۔ یہ خشوع کیا ہے؟ حضرت محمد بن سیرین تابعی ہیں، فرماتے ہیں نبأت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی یرفع بصرہ الی السماء۔ نماز شروع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کا افتتاح جب کرتے ہیں تو ہمارے تو اپنے اسٹائل ہوتے ہیں، اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو بتایا ہوا طریقہ اور عمل ہے وہ کیا ہے؟ اب ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو کبھی ہمارے ہاتھ ادھر ہوتے ہیں، کبھی یہاں تک ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں، اور مختلف اسٹائل کے ساتھ جو ہے وہ ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اسٹائل اپنے ہوتے ہیں، پھر اپنا جو وجود ہے اس کا اسٹائل اپنا ہوتا ہے۔ ہم یوں کر کے نماز شروع کرتے ہیں، بعض مرتبہ نظریں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں، سر اونچا کر کے جو ہے وہ نماز افتتاح کرتے ہیں۔ ہاتھ جو ہیں وہ کبھی یوں ہوتے ہیں، کبھی یوں ہوتے ہیں، کبھی یوں ہوتے ہیں۔ اپنا اپنا طریقہ ہے ہمارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں جو آپ کا پہلے طریقہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع بصرہ الی السماء، یوں سر اٹھاتے اور یوں نماز افتتاح کرتے، یوں یہ ہاتھ یہاں آنے چاہیے، یوں سر اٹھاتے اور یوں افتتاح کرتے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں قرآن اترا، جبریل اترا، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، حبیب اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کریں۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ افتتاح صلاۃ کریں گے تو آپ کی نظر کعبہ کی طرف ہونی چاہیے اور یوں آپ کو نماز کا افتتاح ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اور پھر آپ کی جو نظر ہے موضع سجود پر رہنی چاہیے، موضع سجدہ پر رہنی چاہیے۔ یہ ہے نماز پڑھنے کا پہلا طریقہ، اور یہ بھی نماز کا خشوع ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ مومن کامیاب ہے جو نماز کو میرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شروع کرتا ہے۔ نماز کا افتتاح ویسے کرتا ہے جیسے میرے حبیب نے کیا۔ ایک حدیث پاک صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاۃ نظر ہاکذا وہاکذا یمینا وشمالا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جب افتتاح صلاۃ فرماتے آپ کی نظر کبھی یمین سیدھی طرف ہوتی، کبھی الٹی طرف ہوتی۔ قرآن اترا، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا حبیب آئندہ کے لیے رب نے یہ طریقہ بتا دیا ہے، جب آپ نماز شروع کریں گے تو لا یلتفت یمینا ولا شمالا، آپ کی نظر آسمان کی طرف بھی نہیں ہونی چاہیے اور آپ کی نظریں
دائیں بائیں بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سیدھا منہ ہونا چاہیے، موضع سجود پر نظر ہونی چاہیے۔ یہ وہ نماز ہے جو بندے کو کامیابی کی سیڑھی تک پہنچا دیتی ہے، یہ وہ نماز ہے۔ اب ہم کیا پڑھتے ہیں اس کو چھوڑیں جی، ہماری نمازوں کا کیا طریقہ ہے وہ چھوڑیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، عن محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفعون ابصارهم الى السماء فی الصلاة ویلتفتون یمینا وشمالا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ابتداءً یہ کرتے تھے، شروع اسلام میں یہ کرتے تھے، جب نماز شروع کرتے، افتتاح صلاۃ کرتے، آسمان کی طرف نظر اٹھاتے، یوں کر کے نماز شروع کرتے تھے۔ اور نمبر 2، وہ جو ہے نماز کے دوران کبھی یمیناً دیکھ لیتے تھے، کبھی شمالاً دیکھ لیتے تھے۔ اور پہلے نماز کا یہ بھی ابتدائی اسلام میں یہ تھا کہ نماز پڑھنے والا جب آتا تھا وہ اپنے ساتھی سے بات بھی کر لیتا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام بھی کر لیتا تھا، اور یہ بھی پوچھ لیتا تھا کم رکعتن، کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں۔ قرآن اترا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا محبوب کامیاب مومن وہ ہے، اور خدا کی بارگاہ میں نماز مقبول اور محبوب اب وہ ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہو جائیں تو پھر نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، نماز شروع کرتے وقت آسمان کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیں، اور پھر جب نماز شروع کر لیں تو پھر آپ کا جو نظر ہے وہ موضع سجدہ پر ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پہلے صحابہ فرماتے ہیں کہ پہلے کچھ ایسے ہوتا تھا، پھر قرآن اترا، اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ نماز خشوع اور خضوع والی ہے جس میں بندہ یوں کر کے افتتاح کرتا ہے، آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھاتا، دائیں بائیں نہیں دیکھتا۔ یہ وہ نماز ہے جو خشوع والی بھی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی والی بھی ہے۔ آئیے صاحب، صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما ينظر الى الشيء من في الصلاة فيرفع بصره حتى نزلت آیہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اتری الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع اور خضوع والی نماز کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو ہم سارے ٹھیکیدار ہیں کہ حضرت ہماری خشوع اور خضوع والی نماز ہے، موبائل ہم سے بند نہیں ہوتے، ہر نماز میں موبائل بجتا ہے، خشوع اور خضوع والی نماز ہے۔ خود پریشان ہونا ہے، دوسرے کو پریشان کرنا ہے، خشوع اور خضوع والی نمازیں ہماری۔ اور باقی تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نماز کے کس کس بات کا خاص لحاظ اور خاص خیال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب یہ آیت اتری الذین هم فی صلاتهم خاشعون تو فطعطع راسہ، صحابہ کرام علیہم رضوان نے نماز کے دوران کبھی سر نہیں اٹھایا، افتتاح صلاۃ میں کبھی سر نہیں اٹھایا۔ فرماتے ہیں کہ کانوا اذا قاموا فی الصلاۃ، جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے، اقبلوا علی صلاتہم، وہ نماز کی طرف متوجہ رہتے، وخفضوا ابصارہم الی موضع سجودہم، ان کی نظریں موضع سجدہ پر رہتی، وعلموا ان اللہ یقبل علیہم، اس کی وجہ یہ تھی ان کو پتہ تھا کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اللہ کی توجہ بھی ہماری طرف جانب رہے گی، اللہ کی رحمتیں بھی ہماری طرف جانب رہے گی، اور اللہ کی توجہات کا مرکز جو ہے وہ ہمارا چہرہ رہے گا۔ نماز اگر ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں وعالموا، صحابہ جانتے تھے
ان اللہ یقبل علیہم، اللہ ان کی طرف متوجہ ہے، اللہ ان کی طرف متوجہ ہے۔ حبیب نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اپنے رب اور اس کی رب کی رحمتیں بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کی عطائیں بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کا فضل بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اچانک رب کریم جو ہے وہ اپنی نظر پھیر لیتا ہے۔ میرے حبیب سے پوچھا گیا کب؟ فرمایا جب تم اللہ سے متوجہ ہونا چھوڑ دیتے ہو، نماز میں خشوع چھوڑ دیتے ہو، نماز میں اللہ کی للہیت چھوڑ دیتے ہو، اللہ کی رحمتیں بھی اپنا چہرہ پھیر لیتی، اللہ کی رحمتیں بھی اپنا چہرہ پھیر لیتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا نماز میں خشوع اور خضوع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الخشوع فی القلب، خشوع انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، خشوع انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، خدا خوفی بندے کے دل کے اندر ہوتی ہے، رب کا ڈر بندے کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اپنے جسد سے کھیل رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اپنے کپڑے سے کھیل رہا ہے۔ حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس کے دل میں خدا خوفی ہوتی تو اس کے ظاہر پر بھی تو خدا خوفی ہوتی، اس کے دل میں خدا خوفی ہوتی۔ ہمیں اپنی نمازوں کا پتہ ہے، لباس ہم ٹھیک کرتے رہتے ہیں، وجود ہم ٹھیک کرتے رہتے ہیں، وجود سے ہم کھیلتے رہتے ہیں، توجہ ہماری ادھر رہتی ہے، توجہ ہماری ادھر رہتی ہے، سستوں کی طرح کاہلوں کی طرح ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے قاموا کسالا یراؤن الناس، فرمایا جو سستوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، کاہلوں کی طرف نماز پڑھتے ہیں، یہ تو منافقوں کی نماز ہے، وہ سستی کے ساتھ بھی نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں، پتہ تو چلے نمازی ہیں، باقی تو رب کو پتہ ہے نا کہ ہم نمازیں کیسے پڑھ رہے۔ ہماری کہیں یہی حالت تو نہیں ہے کہ میں نماز کھڑا پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ کہیں یار امام صاحب چلو نمازی تو ہے نا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں چلو نمازی تو ہو نا جی۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی فرماتے ہیں الخشوع فی القلب وان تلین کنفک للمرء المسلم ولا تلتفت فی الصلاۃ والا تلتفتک فی صلاتک، فرمایا سن یہ تیرا وجود، تیرے ہاتھ اور تیری زبان مومن مسلمان کے لیے جب نرم ہو جائے، مومن مسلمان کے لیے محبت کے لیے ہاتھ بڑھنے لگے، مومن مسلمان کے لیے تیری زبان خیر کلمات کہنے لگے، تو سمجھ لینا اللہ نے تیرے دل کے اندر خشوع پیدا کر دیا، سمجھ لینا اللہ نے تیرے دل کے اندر خشوع پیدا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من خشوع النفاق، فرمایا لوگوں خدا کی بارگاہ میں تعوذ پناہ مانگا کرو، یا اللہ منافقوں جیسا خشوع ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ منافقوں کا خشوع بھی ہوتا ہے، منافقوں کا ڈر بھی ہوتا ہے، منافقوں کا خوف بھی ہوتا ہے، منافقوں کا سکون بھی ہوتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما خشوع النفاق، منافقوں کا خشوع کیا ہے؟ فرمایا خشوع البدن و نفاق القلب، فرمایا اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے اعضاء سے تو نہیں کھیل رہا، اپنے وجود سے تو نہیں کھیل رہا، اپنی داڑھی سے تو نہیں کھیل رہا، اپنے لباس سے تو نہیں کھیل رہا، مگر اس کا دل نماز میں بھی نہیں ہے، اس کا دل نماز میں بھی نہیں ہے۔ ہماری یہی کنڈیشن ہے، ہمارا دل نماز میں کہاں، ہمارا دل نماز میں کہاں لگتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، میرے حبیب نے فرمایا جس کا دل نماز میں حاضر نہ ہو،
جس کا دل نماز میں لگا ہوا نہ ہو، جس کا دل نماز میں جو ہے وہ محب نہ ہو، مستغرق نہ ہو، میرے حبیب نے فرمایا خدا کی بارگاہ میں وہ نماز حاضر نہیں ہوتی اور وہ نماز مقبول بھی نہیں ہوتی۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں جب پوچھا گیا الخشوع فی القلب، خشوع کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا خشوع فی القلب کا نام ہے، هو الخوف کا نام ہے، آنکھیں نیچی رکھنے کا نام ہے۔ نماز کے دوران اگر یہ کنڈیشن ہے تو سمجھ لینا کہ تم نے خشوع والی نماز پڑھی ہے، تم نے خضوع والی نماز پڑھی ہے، تم نے للہیت والی نماز پڑھی ہے۔ اور اگر یہ حالت نہیں ہے تو پھر سمجھ لینا کہ تم نے خشوع اور خضوع والی نماز نہیں پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو کان یقوم فی الصلاة کانہ عود، صحابہ کرام علیہم رضوان جب نماز میں کھڑے ہوتے ایسے پتہ چلتا کوئی پلر کھڑا ہوا ہے، ایسے پتہ چلتا کوئی لکڑی گاڑ دی گئی ہے۔ ان کی زبانیں ہلتی تھی قرات کے لیے، ان کے آواز اتنی اٹھتی تھی کہ کانوں تک پہنچے، ان کے وجود کبھی جھولتے نہیں تھے، کبھی جھومتے نہیں تھے۔ فرمایا صحابہ جب نماز پڑھا کرتے تھے ایسے لگتا تھا کہ کسی نے کوئی لکڑ گاڑ دی ہے، کوئی پلر کھڑا کر دیا ہے، کہ وہ اپنی جگہ پر ساکت رہتے، مگر قرآن اونچی آواز سے اتنا پڑھتے کہ ان کے کانوں تک آواز آتی تھی۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ اب امام صاحب یا آپ ایسے کھڑے ہوئے ہیں، زبان بند ہے، زبان بند ہے، آنکھیں بھی بند ہیں، صاحب کیا وجہ ہے؟ خشوع طاری ہو چکا ہے، خضوع طاری ہو چکا ہے، آنکھیں بند ہیں، زبان بند ہیں، تو نماز کہاں ہو رہی ہے؟ نماز کہاں ہو رہی ہے؟ نماز کے لیے آپ جب تک تلاوت نہیں کریں گے، آپ قرات نہیں کریں گے، قرات کے لیے زبان کا ہلنا ضروری ہے، زبان کا ہلنا ضروری ہے۔ اور زبان جب ہلے گی تو آواز حرف نکلیں گے نا، حرف نکلیں گے، حروف میں مخارج ہیں جن کا تعلق آپ کے منہ سے ہے، آپ کے دانتوں سے ہے، آپ کے ہونٹوں سے ہے۔ یہ کون سا نمازی ہے کہ آنکھیں بند کر کے، منہ بند کر کے قرآن پڑھ رہا ہے؟ مخرج کہاں ادا ہو رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہا ہے، جو ہونٹوں سے نکلنے والے حروف ہیں وہ ادا نہیں ہو رہے، جو دانت سے نکلنے والے حروف ہیں وہ ادا نہیں ہو رہے۔ میرے بھائی یہ آپ ویسے کھڑے ہوئے ہیں، ویسے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایسی نماز ہے جو خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں نماز وہ مقبول ہے آپ کا وجود ساکت رہے، آپ کا وجود ٹھہرا رہے، اور زبان سے کلمات اتنے ادا ہونے چاہیے کہ کم از کم آپ کے کان سن لے۔ اتنا آپ نے پڑھ لیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے کان نہیں سن رہے تو یہ پڑھنا نہیں کہتے، سوچنا کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا نام ہے، سوچنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ اپنی ماں عائشہ صدیقہ سے کہتی ہیں کہ رآنی ابو بکر، مجھے ابو بکر صدیق نے دیکھا، اتمیل فی صلاتی، میں نماز میں کبھی دائیں جھوم جاتی تھی، کبھی بائیں جھوم جاتی تھی، اور مجھے سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تو انصرف من صلاتی، مجھے قریب لگا کہ میں نماز توڑ دوں گی ان کی باتوں کو سن کر کے۔ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو فرمایا، صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا اذا قام احدکم فی الصلاۃ، جب تو کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو، فَلْيُسْكِنْ أَطْرَافَهُ، اپنے اعضاء کو ٹھہرے رکھے، اپنے اعضاء کو ٹھہرائے رکھے، اپنے وجود کو ٹھہرائے رکھے۔ فرمایا وَلَا يَتَمَيَّلُ تَمَيَّلَ الْيَهُودِ، یہ دائیں بائیں گھومنا، دائیں بائیں توجہ رکھنا، دائیں بائیں جھولنا، فرمایا یہ مسلمانوں کی نماز نہیں ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، اگر لمبی دیر آپ کو کھڑنا پڑ جائے تو پھر آپ ایک پاؤں پر سہارا لے کر کے دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا یہ تمایل، معمولی تمایل یہ جائز ہے۔ اور نمبر 2،
اگر کوئی شخص تلاوت قرآن کر رہا ہے اور وہ بڑی دیر سے اگر وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، اگر وہ معمولی جھولتا ہے اور تمایل کرتا ہے، اس کے لیے بھی جائز ہے۔ یہ نہیں کہ ہم 1-2 منٹ کا قیام کریں اور 10 مرتبہ جھول لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی فرماتے ہیں ہم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، نماز میں توجہات کا بٹنا، ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان فی صلاۃ العبد، فرمایا یہ جو نماز میں توجہ ادھر ادھر بھٹکتی ہے، نماز میں جی نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کے بعد بس بندہ بس ادا کرے اور بھاگنے والی سوچے، فرمایا یہ شیطان کی چال ہے، اور یہ شیطان جو ہے بندے کی نماز میں یہ چال اور یہ ڈرامہ کرتا ہے، یہ کھیل کھیلتا ہے تاکہ بندے کا دل نماز میں نہ لگے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یزال مقبلا علی العباد، اللہ کی رحمتیں بندے کی طرف متوجہ رہتی ہیں، نمازی کی طرف متوجہ رہتی ہیں، ما دام فی الصلاۃ، جب تک کہ وہ نماز میں ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ما لم یحدث او یلتفت، فرمایا اگر نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اللہ کی رحمتیں پھر جاتی ہیں، یا نماز میں اس کی توجہات ادھر ادھر ہو جائیں تو اللہ کی رحمتیں پھر جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔